بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے غدیر کا یہ آخری درس ہے اور غدیر کے حوالے سے کچھ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اور جیسا کہ خداوند متعال نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی جز ان کے سوا ولی آپ کا یعنی خدا کے سوا اور رسول کے سوا آپ کا کوئی ولی نہیں ہے، اور وہ جو ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور در حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی ولایت کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ اہل سنت جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے بھی درج کیا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت جو ہے وہ شان ولایت کے بارے میں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کی تھی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا، تو وہاں پہ بھی اپنے جانشین کی معرفی کروائی تھی کہ جو میری مدد کرے گا تو وہی آئندہ میرا جانشین ہوگا۔ اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال کے بعثت کے تیسرے سال جو مخفیانہ دعوت کی تھی لوگوں کی، جس میں 40 نفر تھے، وہیں پر یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ یعنی اے حبیب، یعنی اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو دعوت دو اور اسلام کی دعوت دو۔ تو پھر جب وہ وہاں پہ 40 نفر آئے تو رسول خدا نے کھانے کا بھی اہتمام کیا تھا، انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے دنیا و آخرت کے لیے ایک خیر کی خبر لایا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف۔ اور رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی اسلام پھیلانے میں، اسلام پہنچانے میں میری مدد کرے گا، وہ آئندہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا۔ اور وہیں پہ دیکھا گیا کہ تمام جو لوگ تھے، جو 40 نفر لوگ تھے، ان میں فقط مولا کائنات جو کم سن ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ مولا کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ وہیں پہ مولا امام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہیں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مولا کائنات کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو وہ دعوت مخفیہ نہ تھی، چھپی ہوئی تھی، اور وہ وہیں پہ رسول خدا یعنی اپنی پیغمبر جو ہونے کا خبر بھی دے رہے تھے کہ خداوند متعال کی طرف سے میں پیغمبر ہوں آپ کے درمیان، اور اسلام کو لے آیا ہوں آپ کے لیے جو دنیا و آخرت کے لیے خیر ہے۔ تو وہیں پہ امامت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ نبوت اور امامت دونوں وہیں پہ تکرار ہو رہے ہیں، دونوں وہیں پہ آشکار ہو رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ نہیں رہے۔ وہیں پہ جو لوگ تھے کھانا کھایا، اور جب مولا کائنات کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خداوند متعال وہیں پہ جو اللہ کے رسول پہ یہ وحی کر رہا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو یہ پیغام پہنچاؤ اور اسلام ان کے درمیان، اسلام کی ان کو دعوت دو۔ تو وہیں پہ یہ دیکھیں کہ نبوت اور امامت کو جو ہے رسول خدا وہ دونوں کو تکرار کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، دین اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، دوسرا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر جو بھی میرا ہمکار ہوگا، جو میرا دین پھیلانے میں میری مدد کرے گا، میری یعنی یاری کرے گا، تو وہی میرا آئندہ میں امام بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا، اور میری ولایت کا حقدار بھی ہوگا۔